معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ نازی دور حکومت کے سربراہ ایڈولف ہٹلر کے نام سے کون واقف نہیں، اور تاریخ اس کے متنازع کاموں سے بھری پڑی ہے۔ عام طور پر ہٹلر کو یہودیوں کی نسل کشی کے حوالے سے شہرت حاصل ہے، لیکن ہٹلر کی زندگی کے حوالے سے چند ایسے حیرت انگیز پہلو بھی ہیں جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ جیسا کہ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کرتا تھا، مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ وہ خود ایک یہودی تھا، جبکہ ہٹلر کے اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی تھے۔ ایسے ہی چونکا دینے والے حقائق پر مبنی ہے آج کی یہ دلچسپ ویڈیو، جس میں آپ ہٹلر کے متعلق ایسے حقائق جانیں گے جو اس سے قبل آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس امیزنگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ایسی ہی دلچسپ و عجیب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ موضوع کی جانب۔ ہٹلر کی پہلی محبت۔ دوستو، یہودیوں سے نفرت کرنے کے حوالے سے مشہور ایڈولف ہٹلر کو پہلی محبت ہی ایک یہودی لڑکی سے ہوئی۔ اس محبت کا آغاز اس وقت ہوا جب ہٹلر کی عمر 16 سال تھی اور اس نے لنز کے ایک سکول میں داخلہ لیا۔ اسی سکول میں ہٹلر کی ملاقات سٹیفانی ریبرٹچ نامی لڑکی سے ہوئی اور وہ اس کی گہری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ تاہم اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہٹلر کو اپنی سگی بھتیجی سے بھی محبت تھی، جبکہ ناقدین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہٹلر نے اپنی بھتیجی سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر رکھے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات چند کتب اور شواہد سے ثابت ہو چکی ہے کہ ہٹلر ایک یہودی تھا۔ یہی نہیں، ہٹلر کی ماں بھی یہودی تھی۔ ماں کی تصویر۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کی والدہ نے اپنے بچوں کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی، اور اسی وجہ سے ہٹلر کو اپنی ماں سے محبت اور عقیدت بہت زیادہ تھی۔ ماں کے انتقال کا ملال ہمیشہ ہٹلر کے دل میں کھٹکتا رہتا۔ ہٹلر کی ماں سے محبت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی تصویر ضرور اپنے ساتھ رکھتا اور روزانہ اس تصویر کو نکال کر چند منٹس تک دیکھتا، کبھی کبھی اشک بار بھی ہو جایا کرتا۔ سبزی خور ہٹلر۔ دوستو، یہ بات بھی کم افراد ہی جانتے ہیں کہ ہٹلر نے اپنی غذا میں صرف سبزیاں شامل کر رکھی تھیں، اور وہ اس پر سختی سے عمل بھی کرتا تھا۔ ہٹلر کو گوشت سے سخت نفرت تھی اور کسی بھی جانور کے ذبح کیے جانے کے خلاف تھا، مگر حیرت کی بات ہے کہ اسی ہٹلر نے آگے چل کر لاکھوں یہودیوں کے سر تن سے جدا کروائے اور ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ ہٹلر ایک عظیم مصور۔ معزز خواتین و حضرات، ہٹلر کو ساری زندگی مصوری میں بہت دلچسپی رہی اور اس نے ہزاروں کی تعداد میں پینٹنگز اور پوسٹ کارڈ تخلیق کیے۔ یہ پینٹنگز یا کارڈ 1908 میں اس وقت فروخت کر کے رقم بھی حاصل کی گئی جب وہ وینیا نامی ریاست میں رہائش پذیر تھا۔ متعدد پینٹنگز جنگ عظیم دوم کے بعد دریافت بھی کی گئیں اور ان کی نیلامی انتہائی اعلیٰ قیمتوں پر ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر جنرل بنا تو اس نے باقاعدہ ایک مصور رکھا جو کہ ہٹلر اور اہم شخصیات کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کو پینٹنگز میں ڈھال دیتا، اور اس مقصد کے لیے ملاقاتوں کا دورانیہ گھنٹوں میں بدل جایا کرتا کیونکہ مصور کو تصویر بناتے ہوئے وقت درکار ہوتا۔ حراستی کیمپ۔ معزز خواتین و حضرات، ہٹلر نے کبھی بھی کسی حراستی کیمپ کا ایک دورہ بھی نہیں کیا، اور نہ کبھی اس نے آزادانہ یا کھلے الفاظ میں یہودیوں کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے کسی منصوبہ بندی یا سوچ کا ذکر کیا، اور آج تک اس کا حکم نامہ یا تحریر کسی حراستی کیمپ کے حوالے سے نہیں پائی گئی، اور اس نے خود کو ہمیشہ حراستی کیمپوں سے الگ رکھا۔ لیکن تاریخ میں اسے سفاک ڈکٹیٹر کے طور پر جانا جاتا ہے کہ جس نے لاکھوں یہودیوں کو حراستی کیمپوں میں کئی سال تک قید رکھا۔ لیکن اصل حقیقت ہے کیا؟ اس سے متعلق کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ فیملی ڈاکٹر۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ ہٹلر کا فیملی ڈاکٹر بھی ایک یہودی ہی تھا۔ اس یہودی ڈاکٹر کا نام ایڈیورڈ بیلوش تھا، اور یہ ہر وقت اپنے مریضوں کی مدد کے لیے تیار رہتا، چاہے رات ہی کیوں نہ ہو۔ 1903 میں اس ڈاکٹر کا زیادہ تر واسطہ آسٹریا کے علاقے لنز کے کم حیثیت طبقے کے مریضوں سے پڑتا، تاہم بعد ازاں اسے ہٹلر کی فیملی ڈاکٹر کے طور پر بھرتی کر لیا گیا
جس کے بعد ایک لمبے عرصے تک اس نے ہٹلر کے اہل خانہ کی خدمت کی۔ تمباکو نوشی کے خلاف پہلی مہم۔ دوستو، ہٹلر نے ایک مضبوط انسداد تمباکو نوشی کی مہم کا آغاز اس وقت کیا جب جرمن ڈاکٹروں نے پھیپھڑوں کے کینسر اور تمباکو نوشی کے درمیان ایک گہرے تعلق کا انکشاف کیا تھا۔ یہ تمباکو نوشی کے خلاف دنیا کی سب سے پہلی مہم تھی جس کا آغاز 1930 میں ہوا۔ اس دن کے بعد ہٹلر نے تمباکو کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا اور وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ امن کے نوبل انعام کے لیے نامزدگی۔ دوستو، سویڈن کی پارلیمنٹ کی جانب سے 1939 میں ہٹلر کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد بھی کیا گیا، لیکن اس وقت کے متنازع جنگی حالات کے باعث اس نامزدگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، اور اس کی دوسری وجہ جنگ عظیم دوم کی سیاسی کشمکش بھی تھی، وگرنہ ہٹلر کو امن کے نوبل انعام سے نوازا جانا تھا۔ وہی ہٹلر جس نے ہزاروں بے گناہ یہودیوں کو قتل کیا۔ کتوں سے محبت۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کو کتوں سے بے پناہ محبت تھی، جبکہ اسے بلیوں سے خوف آتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی بلیوں سے خوف آتا، جبکہ بچپن سے ہی اسے کتوں سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ ہٹلر نے بلیوں سے ہمیشہ ایک فاصلہ قائم رکھا، تاہم تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہٹلر کا پسندیدہ کتا جرمن شیپرڈ تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے علاوہ کئی حقائق ہٹلر کی زندگی سے جڑے ہیں، تاہم ویڈیو کی طوالت کے باعث ان کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں، اسی لیے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔